آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پاک دامنی اختیار کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پاک دامنی عطا فرما دیتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے یہ چاہے کہ میں کسی کا محتاج نہ بنوں تو اللہ تعالیٰ اس کو بے نیازی عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص سچے دل سے یہ چاہے کہ میں عفت کی زندگی گزاروں، پاک دامنی کی زندگی گزاروں، اور ساتھ ساتھ میں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ میں آپ سے عفت مانگتا ہوں، اور یا اللہ میں آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو غنا عطا فرما دیتے ہیں۔ بعض اوقات تھوڑی بہت آزمائش آتی ہے، کچھ وقت مشکلات میں بھی گزرتا ہے، لیکن جو سچے دل سے یہ چیز مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنا اور بے نیازی عطا فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو کہا گیا ہے کہ کسی سے مانگو نہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ بات کہہ تو دی لیکن اس پر عمل نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں، بلکہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے بے نیازی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو غنا ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں ایک سچا واقعہ لکھا ہے 3 بزرگوں کا، اور یہ تینوں بزرگ ترکستان کے رہنے والے تھے اور تینوں کا نام محمد تھا۔ ایک محمد ابن جریر طبری رحمہ اللہ، جن کی مشہور ایک تفسیر ہے تفسیر ابن جریر کے نام سے، دوسرے حضرت محمد ابن المنذر رحمہ اللہ، تیسرے حضرت محمد ابن نصر المروزی رحمہ اللہ، یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں۔ ان تینوں حضرات نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے آبائی گاؤں میں حاصل کی ترکستان میں، لیکن ان حضرات نے سنا کہ بڑے بڑے علماء اور محدثین بغداد میں قیام کرتے ہیں، چنانچہ ان تینوں کا ان کے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ ہم بغداد جا کر ان بڑے بڑے علماء اور محدثین سے علم حاصل کریں۔ اب سوچنے کی بات یہ کہ کہاں بغداد اور کہاں ترکستان، لیکن ان تینوں حضرات نے سفر کرنے کا ارادہ کر لیا، اور جو کچھ زیادہ سفر تھا وہ لے کر تینوں حضرات بغداد روانہ ہوئے۔ وہ زمانہ کوئی جہاز اور ریل کے سفر کا زمانہ تو تھا نہیں، خدا جانے کس طرح اتنا لمبا سفر شروع کیا، اور کئی مہینوں کے سفر کے بعد بغداد پہنچے۔ بغداد اس حالت میں پہنچے کہ جو کچھ زیادہ سفر تھا وہ سب ختم ہو چکا، اور کھانے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ بغداد میں کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا کہ اس کے پاس جا کر ٹھہر جائیں۔ چنانچہ بغداد شہر کے کنارے ایک مسجد تھی، اس مسجد میں جا کر ٹھہر گئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ زیادہ سفر تو ختم ہو چکا، کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، آگے کام کرنے سے پہلے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرنا چاہیے۔ ایسا کرتے ہیں کہ کوئی مزدوری تلاش کرتے ہیں تاکہ محنت مزدوری کے نتیجے میں کچھ پیسے مل جائیں تو کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے، تو پھر ہم کسی عالم کے پاس جائیں اور ان سے جا کر علم حاصل کریں گے۔ چنانچہ تینوں حضرات مزدوری کی تلاش میں نکلے تو مزدوری نہیں ملی، کوئی کام نہیں ملا، اور سارا دن چکر لگا کر واپس آ گئے۔ 1 دن فاقے میں گزرا، 2 دن فاقے میں گزرے، 3 دن یہاں تک کہ فاقے میں گزرے۔ ان 3 دنوں میں کوئی چیز ان کے منہ میں نہیں گئی اور مزدوری ملتی نہیں۔ پھر آپس میں مشورہ کیا کہ اب ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ اب اگر مزید کچھ وقت کھانے کو نہ ملا تو اندیشہ اس بات کا ہے کہ کہیں جان نہ چلی جائے، اور یہ وہ حالت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے کو جائز کر دیا ہے۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ کسی کے سامنے جا کر اپنی حاجت بیان کی جائے اور کچھ کھانے کا انتظام کیا جائے۔ اب ان تینوں بزرگ ایسے تھے کہ انہوں نے ساری زندگی یہ کام نہیں کیا، کسی کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا۔ اب مشورہ ہوا کہ تینوں کے لیے جانا تو ضروری نہیں، بس ایک آدمی چلا جائے اور جا کر سوال کر کے کچھ لے آئے تو سب کا کام چل جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کام کے لیے کون جائے؟ مشورہ ہوا کہ قرآن اندازی کر لو، اور جس کا نام قرے میں نکل آئے گا وہ جا کر سوال کرے گا۔ چنانچہ قرآن اندازی کی، اور اس کے نتیجے میں محمد ابن جریر طبری رحمہ اللہ کے نام قرآن نکل آیا کہ یہ جائیں گے۔
اور جا کر سوال کریں گے اور کھانے کا انتظام کریں گے۔ محمد ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ چونکہ میرا نام نکل آیا ہے، اب تو مجبوری ہے، مجھے جانا ہوگا، لیکن آپ حضرات مجھے مہلت دو کہ میں 2 رکعت نفل ادا کر لوں۔ دوسرے حضرات نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ محمد ابن جریر رحمہ اللہ نے وضو کیا اور 2 رکعت نفل کی نیت باندھی اور 2 رکعت ادا کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، یہ ہاتھ آج تک آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں پھیلے۔ اے میرے مولا، یہ مجبوری کا وقت آ گیا ہے، اس کی وجہ سے مجبوراً باہر نکلنا پڑ رہا ہے۔ آپ اپنے فضل و کرم سے کوئی راستہ ایسا نکال دیں کہ یہ ہاتھ کسی انسان اور کسی مخلوق کے سامنے نہ پھیلیں۔ آپ سب چیز پر قادر ہیں، کوئی راستہ ایسا نکال دیں کہ مجھے یہ ہاتھ کسی انسان کے سامنے نہ پھیلانے پڑے اور کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے۔ کس دل سے یہ دعا مانگی؟ اب بظاہر کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگا، اور ابھی مانگ ہی رہے تھے کہ اتنے میں دیکھا مسجد کے دروازے پر ایک آدمی خوان لے کر آیا ہے، اور اس نے نام لے کر آواز دی کہ یہاں محمد ابن جریر، محمد ابن نصر اور محمد ابن المنذر ہیں۔ یہ تینوں بڑے حیران ہوئے کہ بغداد میں تو ہمیں جاننے والا کوئی نہیں، ہم تو بہت دور سے آئے ہوئے ہیں، اجنبی اور مسافر ہیں۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ نام تو ہمارے ہی ہیں، لیکن تمہیں ہمارا نام کیسے معلوم ہوا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ بغداد کے حاکم نے آپ تینوں کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھانا تو ہم بعد میں لیں گے، لیکن بغداد کے حاکم سے ہمارا کیا تعلق؟ اور اس بغداد شہر میں کوئی ہمیں جانتا نہیں اور ہم کسی کو نہیں جانتے، تو اس حاکم نے یہ کھانا ہمارے لیے کیسے بھیج دیا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ آج رات جب بغداد کا حاکم بستر پر سویا تو خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حاکم سے فرمایا کہ تم بغداد کے کیسے حاکم ہو کہ تمہارے شہر میں ہمارے 3 مہمان پڑے ہوئے ہیں، اس حالت میں کہ ان پر 3 دن سے فاقہ ہے اور کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ان کا پورا پتہ بتایا کہ بغداد کی فلاں مسجد میں مقیم ہے، ان میں سے ایک کا نام محمد ابن جریر ہے، ایک کا نام محمد ابن نصر ہے اور ایک کا نام محمد ابن المنذر ہے۔ پتہ بھی بتایا اور نام بھی بتائے۔ چنانچہ اس حاکم نے بیدار ہو کر پہلا کام یہ کیا کہ مجھے یہ کھانا دے کر آپ حضرات کی خدمت میں بھیجا ہے۔ ابھی وہ دعا سے فارغ نہیں ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے دیکھو یہ انتظام کرا دیا۔ اس لیے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے بے نیازی مانگتا ہے، استغنائیت مانگتا ہے، دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے دوسروں کا محتاج نہ کر، تو اللہ تعالیٰ اس کو غنا عطا فرما دیتے ہیں اور دوسروں کا محتاج نہیں کرتے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ حقیقت میں مانگنا نہیں جانتے۔ اگر ہمیں مانگنا آ جائے تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، مانگنا آ جائے تو دینے والے کے ہاں دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح نہج پر، صحیح طریقے پر مانگنا والا بنائے اور رب سے مانگنے والا بنائے، بندوں سے مانگنے والا نہ بنائے، اور اپنا محتاج بنائے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔